بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جناب اسلم راہی ایم اے صاحب کی کتاب سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ جب موصل کے نئے حکمران امیر مودود نے عماد الدین زنگی کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا، تب یہ دونوں مل کر اپنی طاقت کو مضبوط اور استوار کرنے لگے، لشکریوں کی تعداد بڑھانے لگے۔ امیر مودود بڑا غیرت مند اور باہمت مسلمان تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسلمان حکمران نے یہ نہ سوچا تھا کہ ماضی میں یورپ کے نصرانیوں اور مقامی عیسائیوں نے مسلمانوں کے جن علاقوں پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے وہ واپس لینے کا اہتمام کیا جائے، لیکن امیر مودود پہلا شخص تھا جس نے یہ ارادہ کیا کہ صلیبی جو یورپ سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر زبردستی قابض ہو گئے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ جد و جہد کا آغاز کرتے ہوئے ان سے اپنے علاقے واپس لے لیے جائیں۔ امیر مودود نے جب یہ فیصلہ کیا تو عماد الدین، جو ایک مدت سے اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ اپنے علاقے واپس لے لیے جائیں، اور پھر وہ ایک مدت سے مسلمانوں کی تکلیفیں اور ان کے مصائب دیکھ کر کڑتا رہتا تھا، جب امیر مودود نے فیصلہ کیا کہ صلیبیوں کے خلاف جد و جہد شروع کرنی چاہیے تو عماد الدین زنگی کی خوشی اور اس کے اطمینان کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ پہلے ہی صلیبیوں کے دست ستم کو توڑنے کے لیے بے چین اور بے تاب رہتا تھا۔ آخر امیر مودود اور عماد الدین زنگی نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے انہوں نے سجستان کا رخ کیا، وہاں جو صلیبی تھے ان سے ٹکرائے، انہیں بدترین شکست دی۔ اس جنگ میں دشمن نے ایک موقع پر عماد الدین کو گھیر لیا، لیکن وہ مطلق ہراساں نہ ہوا، اور اس زور کا اس نے دشمن پر حملہ کیا کہ ان گنت صلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوا ان کے گھیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح سجستان کے مقام پر امیر مودود اور عماد الدین زنگی نے مل کر صلیبیوں کو پہلی شکست دی، اور لوگ ان دونوں کی یہ کارروائی دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئے تھے۔ سجستان کے بعد امیر مودود اور عماد الدین زنگی نے دوسرا میدان جنگ ادیسہ شہر کے قریب سجایا۔ یہاں بھی انہوں نے صلیبیوں پر ایسے حملے کیے کہ ان کا ناک میں دم کر دیا، اور ان دونوں کے ہاتھوں دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جنگ کا تیسرا میدان ان دونوں شہ سواروں نے تبریہ کے قریب لگایا۔ یہ صلیبیوں کے خلاف ان کی ایک خون ریز اور مہیر العقول جنگ تھی۔ اس جنگ میں بھی عماد الدین عجیب سے انداز میں دشمن سے لڑا اور دشمن کی صفوں کو توڑتا ہوا تبریہ شہر کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اس جنگ میں عماد الدین زنگی نے اس جوش و جذبے سے حصہ لیا کہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا تبریہ شہر کی فصیل کے قریب پہنچا، اور اپنا نیزہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس نے تبریہ شہر کی فصیل کے دروازے میں گاڑ دیا۔ اس طرح چند ہی ماہ کے اندر اندر عماد الدین کو بہترین شہرت اور ناموری ملی، کامیابی اس کے قدم چومنے لگی، اور صلیبی اس کا نام سن کر لرزنے اور تھرانے لگتے تھے۔ حالات کی ستم ظریفی کہ امیر مودود نے صلیبیوں کے خلاف چند ہی مارکوں میں کامیابی حاصل کی تھی کہ حسن بن صباح کے ایک فدائی جسے باطنی کہتے ہیں، اس ظالم نے اچانک اس وقت امیر مودود پر حملہ کر دیا جب وہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اور اس حملے کے نتیجے میں امیر مودود شہید ہو گیا۔ یہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان تھا، اس لیے کہ امیر مودود نے یورپ سے آنے والے صلیبیوں کے خلاف جنگ شروع کر کے اپنے علاقے واپس لینے کا عزم کر لیا تھا، اور کچھ لڑائیوں میں انہیں بدترین شکست بھی دی تھی۔ ایک بار پھر عماد الدین زنگی کے لیے حالات خراب ہو گئے، اس لیے کہ امیر مودود جو اس کا خیال رکھتا تھا، اسے اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا، وہ شہید ہو چکا تھا۔ اب عماد الدین زنگی اور دیگر حکمرانوں کے علاوہ مسلمانوں کی نگاہیں سلجوقی سلطان محمود پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ مشہور و معروف سلجوقی سلطان ملک شاہ کے 5 بیٹے تھے، احمد برقیاروق، محمد، سنجر اور محمود۔ سب سے بڑا بیٹا احمد ولی عہد تھا، لیکن وہ سلطان ملک شاہ کی زندگی ہی میں 11 برس کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان کے وزیر نظام الملک طوسی نے برقیاروق کو ولی عہد بنوا دیا۔ برقیاروق اور دوسرے بھائی باپ کی طرف سے سگے لیکن ماں کی طرف سے سوتیلے تھے، لہٰذا جب سلطان ملک شاہ سلجوقی شہید ہوا تو اس کے بیٹے محمود کی ماں ترکان خاتون زندہ تھی۔ اس نے برقیاروق کی جگہ اپنے نابالغ بیٹے محمود کو سلطان ملک شاہ کا وارث قرار دے دیا۔ حالانکہ
اس وقت محمود کی عمر صرف 4 سال تھی، جبکہ برقیروق 14 برس کا تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے فوت ہونے پر اس کی بیوی ترکان خاتون نے سلطان ملک شاہ کی موت کو پردہ اخفا میں رکھا اور اس کی لاش کو نہایت خاموشی سے اصفہان روانہ کر دیا۔ اس کی تدفین کے بعد اس نے برقیروق کی بجائے اپنے سگے بیٹے محمود کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف بڑے بھائی برقیروق کے خیرخواہ عمرا نے برقیروق کے سر پر تاج سلطنت رکھ دیا اور اس کے نام کا خطبہ مساجد میں پڑھوا دیا۔ اس کے بعد برقیروق اپنے جاں بازوں کے ہمراہ اصفہان کی طرف بڑھا تو ترکان خاتون نے مقابلے کی تاب نہ پائی اور سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اصفہان اور اس کے نواحی علاقے اپنے بیٹے محمود کو دے دیے، باقی سلطنت برقیروق کے حوالے کر دی۔ جلد ہی محمود فوت ہو گیا اور ساری سلطنت کا سلطان تنہا برقیروق ہو گیا، اور اب چونکہ سلطان برقیروق بھی فوت ہو گیا تھا، لہٰذا اس کی جگہ اس کا بھائی محمد سلجوقی ایران اور عراق کی سلطنت کا سلطان ہوا۔ جب امیر مودود کو دمشق کی مسجد میں ایک باطنی نے حملہ آور ہو کر شہید کر دیا، تب اسی سلطان محمد نے امیر مودود کی جگہ اس کے بیٹے مسعود کو موصل کا حکمران مقرر کیا، اور عماد الدین کے لیے سلطان محمد نے یہ حکم جاری کیا کہ وہ مسعود کے تحت کام کرے۔ لیکن عالم اسلام کی مزید بدقسمتی کہ جلد ہی سلطان محمد سلجوقی بھی وفات پا گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا سلطان محمود تخت حکومت پر جا بیٹھا۔ حالات کی ستم ظریفی کہ جب سلطان محمود تخت نشین ہوا تو حاکم موصل مسعود نے اس سے اختلاف کیا اور اس کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی، لیکن اس بغاوت کو سلطان محمود نے بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا۔ مسعود کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک شخص برسکی کو موصل کا حاکم مقرر کر دیا۔ جس وقت مسعود نے سلطان محمود کے خلاف بغاوت کھڑی کی تھی، عماد الدین زنگی نے سلطان محمود کے خلاف مسعود کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے جب مسعود کا خاتمہ ہو گیا تو سلطان محمود نے عماد الدین زنگی کا سابقہ اعزاز بحال رکھا اور اسے موصل میں برسکی کا نائب مقرر کر دیا۔ برسکی ایک بہادر بیدار مغز حاکم تھا اور امیر مودود کی طرح اس کے دل میں بھی صلیبیوں کے خلاف جہاد کرنے کا جذبہ موجزن تھا، لہٰذا اس کے نائب کی حیثیت سے اور اس کی ماتحتی میں عماد الدین زنگی کو اپنے فطری جوہر دکھانے کا خوب موقع ملا۔ موصل کا حاکم بنتے ہی امیر برسکی نے عیسائیوں کے ایک شہر سمسات پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ اور عیسائیوں کا ایک مستحکم مرکز تھا۔ اس سلسلے میں جب برسکی نے عماد الدین سے مشورہ کیا تو وہ فوراً اس شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ عیسائیوں نے جو علاقے مسلمانوں سے چھین رکھے ہیں انہیں فوراً واپس لینے کی کارروائی کی جانی چاہیے۔ برسکی اور عماد الدین زنگی اپنے لشکر کو لے کر نکلے اور عیسائیوں کے قلعے سمسات کا انہوں نے رخ کیا۔ یہاں فرانسیسیوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھی تھا۔ ان کے علاوہ یہاں آرمینیا اور دیگر یورپی ممالک کے جنگجو بھی موجود تھے۔ انہوں نے سمسات سے باہر نکل کر امیر برسکی اور عماد الدین زنگی کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں امیر برسکی اور عماد الدین زنگی نے صلیبیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں بدترین شکست دی۔ ان کی ساری جنگی کارروائیوں کو ناکام بناتے ہوئے آرمینیا، فرانس اور دیگر یورپی ممالک کے جنگجوؤں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ اس طرح سمسات سے باہر امیر برسکی اور عماد الدین زنگی نے جب صلیبیوں کو بدترین شکست دیتے ہوئے ان کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا، تب سلطان محمود سلجوقی اور امیر برسکی کی نظر میں عماد الدین زنگی بے حد محبوب اور محترم ہو گیا۔ عماد الدین زنگی کی شجاعت اور جوانمردی سے متاثر ہو کر سلطان محمود سلجوقی نے اسے واسط شہر کی جاگیر عطا کی اور اس کے ساتھ ہی اسے بصرہ شہر کا والی بھی مقرر کیا۔ اس دوران موصل میں جب حالات کچھ خراب ہوئے تو امیر برسکی نے سلطان محمود سے درخواست کی کہ عماد الدین زنگی کو واپس موصل بھیج دے، چونکہ اسے ایک قابل اعتماد نائب کی اشد ضرورت ہے۔ سلطان محمود سلجوقی نے جب اس سلسلے میں عماد الدین زنگی سے مشورہ کیا تو اس نے موصل جانے کی بجائے سلطان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، جہاں پہ کچھ عرصہ عماد الدین زنگی سلطان محمود سلجوقی کے دربار میں ایک قابل احترام امیر اور سالار کی حیثیت سے رہا۔ اسی دوران سلطان محمود نے بغداد کا سفر بھی کیا اور اس سفر میں اس نے اپنے ایک نائب اور اپنے ایک
پر اعتماد ساتھی کی حیثیت سے عماد الدین زنگی کو اپنے ساتھ رکھا۔ اسی دوران موصل میں امیر برسکی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا نابالغ بیٹا جادلی موصل کا حاکم مقرر کیا گیا۔ جب تک امیر برسکی موصل کا حاکم رہا، صلیبیوں کو موصل کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت اور جسارت نہ ہوئی، لیکن جب امیر برسکی فوت ہو گیا تو صلیبیوں نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ موصل کے دو سرکردہ علماء بہاؤالدین ابو الحسن اور صلاح الدین محمد نے اس نازک صورتحال کو بھانپ لیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو صلیبی اچانک حملہ آور ہو کر موصل پر قبضہ کر لیں گے، لہٰذا یہ دونوں عالم سلطان محمود سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ موصل کی عمارت کم سن جادلی کی بجائے کسی تجربہ کار اور آزمودہ کار سالار کے حوالے کی جائے تاکہ وہ صلیبیوں کے مقابلے میں موصل شہر کا دفاع کر سکے، اس لیے کہ موصل صلیبیوں کے علاقوں کے قریب پڑتا تھا۔ اس سلسلے میں سلطان نے موصل سے آنے والے دونوں علماء کے علاوہ اپنی سلطنت کے سارے عمائدین اور سالاروں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ صلیبیوں کی راہ روکنے کے لیے موصل پر کسے حاکم مقرر کیا جائے۔ اس پر سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ عماد الدین زنگی سے بڑھ کر موصل کا نہ کوئی بہتر حاکم ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے بڑھ کر موصل میں رہتے ہوئے صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے سارے سالاروں اور علماء کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان محمود سلجوقی نے عماد الدین زنگی کو موصل کا والی مقرر کر دیا، ساتھ ہی اسے عطا بیگ کا خطاب بھی دیا اور اپنے دو بیٹوں کو اس کی تربیت و سرپرستی میں دے دیا۔ عطا بیگ دراصل ترکی لفظ عطا بیگ کا مخفف ہے اور اس کے معنی استاد اور عطالیق کے ہیں۔ عالم اسلام میں سب سے پہلے یہ خطاب سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اپنی سلطنت کے وزیر خواجہ نظام الملک طوسی کو دیا تھا۔ اس کے بعد سلجوقی سلطنت میں یہ ایک اہم خطاب بن گیا اور صرف اسی امیر کو یہ خطاب ملتا جو سیاسی اثر و رسوخ کے لحاظ سے انتہائی معزز اور محترم ہوا کرتا تھا۔ پہلے جس شخص کو یہ خطاب ملتا تھا اس کے فرائض میں نوجوان شہزادوں کی تربیت اور نگہداشت شامل ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ جن لوگوں کو یہ خطاب ملا وہ حکومت کے معاملات میں بھی حصہ لینے لگے۔ اس طرح یہ خطاب مسلمانوں کی سلطنت میں انتہا درجہ کی اہمیت اختیار کر گیا اور اسی خطاب سے سلطان محمود سلجوقی نے عماد الدین زنگی کو بھی نوازا تھا۔ موصل کے گرد و نواح میں چونکہ صلیبیوں کی چیرہ دستیاں اور ان کی کاروائیاں حد سے تجاوز کر چکی تھیں اور مسلمانوں کو ایک ایسے مرد مجاہد کی ضرورت تھی جو اتحاد اور قیادت کے عناصر فراہم کر کے عالم اسلام کا مؤثر طور پر دفاع کر سکے۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں کو ایسا مرد مجاہد عماد الدین زنگی کی ذات میں مل گیا اور انہوں نے اسے خدا کی رحمت اور احسان سمجھا۔ عماد الدین زنگی نے سب سے پہلے تو موصل کے نظم و ضبط کو درست کرنے کی طرف توجہ دی۔ اس کے بعد یہ چند مسلمان امیروں کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے اپنے علاقے میں ایک دوسرے سے نا اتفاقی کی باتیں کر رہے تھے، جن کی نا اتفاقی کا فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا۔ سب سے پہلے اس نے چند ماہ اپنے لشکر کو منظم کرنے میں صرف کیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے عہدیداروں میں تبدیلی کی، پرانے عہدیدار ہٹا کر نئے مخلص اور جانثار عہدیدار مقرر کیے۔ امیر حاجب یعنی سب سے اہم عہدہ اس نے ایک شخص صلاح الدین محمد کو دیا۔ موصل کے قلعے کا قلعہ دار ایک شخص نصر الدین کو مقرر کیا۔ قاضی القضاء ایک معزز عالم دین بہاؤالدین ابو الحسن کو مقرر کیا۔ اس طرح اس نے مختلف عہدوں میں تبدیلیاں کر کے موصل کے پرانے اور کمزور امیروں کو ہٹا کر ان عہدوں پر نئے اور مخلص اشخاص کو مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ عماد الدین زنگی کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر غیرت، دینی اور شجاعت ودیت کی تھی وہ بہت کم اسلام کے فرزندوں کے حصے میں آئی تھی۔ اس کے جوش ایمانی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے لشکریوں کو لڑاتے لڑاتے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر تنہا دشمن کی صفوں میں جا گھستا تھا اور اپنی شمشیر سے اکیلا ہی انہیں کاٹ کر رکھ دیتا تھا۔ اس کی بے مثال شجاعت اور بے خوفی نے دشمن کے لیے اسے ہوا بنا دیا تھا اور اس کا نام سن کر صلیبیوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اس کے دل میں اسلام پر مر مٹنے کی سچی تڑپ تھی۔ اسی تڑپ اور غیرت دینی نے اسے انتہائی برے حالات میں بھی صلیبیوں کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کے لیے سینہ سپر کر دیا تھا۔
وہ چاہتا تو موصل کا حاکم بننے کے بعد دوسرے مسلمان امراء کی طرح اپنے علاقے پر مزے سے حکومت کر سکتا تھا، لیکن اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کی سرحدوں کے آس پاس مسلمان تکلیفوں، مصائب اور آلام کی چکی میں پستے رہیں اور وہ ان سے بے نیاز ہو کر حکومت کے مزے لوٹے۔ اس نے اپنی زندگی کو مسلمانوں کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا، اور محض اللہ کے بھروسے پر اس نے محیب اور طاغوتی قوتوں سے ٹکرانے کا عزم کیا تھا۔ فی الحقیقت عماد الدین زنگی کو میدان جنگ سے عشق تھا۔ کہتے ہیں وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں ریشمی نرم بستر سے گھوڑے کی پشت اور دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زہرا حسینوں کی میٹھی آوازوں سے ہتھیاروں کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بہرحال موصل کا والی بننے کے بعد عماد الدین زنگی نے دشمن سے ٹکرانے کے لیے اپنی تیاری کو بڑی تیزی سے تکمیل تک پہنچانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ لوگ بھاگ بھاگ کر اس کا ساتھ دے رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ مرد مجاہد ہے جو صلیبیوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شخصیت بھی بہت باروب تھی۔ کہتے ہیں عماد الدین زنگی نہایت خوبصورت اور پاکیزہ شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا رنگ گندمی مائل تھا اور آنکھیں بڑی بڑی پرسرار تھیں، قد لمبا اور بدن پر گوشت تھا۔ کہتے ہیں اس کے رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص اس کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنے کی ہمت اور جرأت نہ کرتا تھا، اور نہ کسی کو اس سے آنکھ ملانے کی ہمت ہوتی تھی۔ اس کا نام ہی سن کر بڑے بڑے سرکش بد کردار امراء کی روح فنا ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک پہرے دار اپنے پہرے سے غافل ہو کر سو گیا۔ عماد الدین اس وقت بذات خود گشت پر نکلا ہوا تھا، چنانچہ وہ اس پہرے دار کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب پہرے دار کی آنکھ کھلی اور عماد الدین زنگی کو اپنے قریب کھڑا دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے جب اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں شروع کیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی کو 512 ہجری میں سلطان محمود نے موصل کا حاکم مقرر کیا تھا، اور اس سے صرف 1 سال پہلے اس کے ہاں اس کا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے نور الدین زنگی رکھا، جو اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بیٹے کی ولادت عماد الدین زنگی کے لیے خوش نصیبی کا باعث بنی، اس لیے کہ اس کی ولادت کے بعد وہ موصل کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس کا بیٹا نور الدین زنگی والی موصل کے فرزند ناصر الدین کی بیٹی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے دل میں ایک تڑپ، ایک خواہش تھی کہ ماضی میں یورپ کے صلیبیوں نے مسلمانوں کے جو علاقے زبردستی ہتھیا لیے تھے انہیں واپس لینے کا عمل شروع کرے۔ صلیبیوں کے خلاف حرکت میں آنے سے پہلے سلطان عماد الدین زنگی نے اپنے ڈاک اور جاسوسی کے محکمے کی طرف توجہ دی۔ ان دونوں کو انہی خطوط پر مستحکم کیا جو اس سے پہلے مسلمان حکمران کیا کرتے تھے۔ دراصل ایک مہذب حکومت میں ڈاک کا انتظام سرکاری اور عوامی نقطہ نگاہ سے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ مسلمانوں نے تہذیب و تمدن کی ترقی اور انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو عظیم کارنامے سر انجام دیے، ان میں محکمہ ڈاک کا قیام اور انتظام بھی شامل ہے۔ ظہور اسلام سے قبل دنیا میں کئی ایسی حکومتیں قائم ہوئیں جن کو اپنی تہذیب اور تمدن پر بڑا ناز تھا، لیکن ان میں سے کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ڈاک کا باقاعدہ نظام قائم کرتی۔ تاریخ انسانی میں یہ شرف صرف مسلمانوں کو حاصل ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ محکمہ ڈاک قائم کیا۔ مسلمانوں کی یہ خدمت فی الواقع تہذیب انسانی پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جس کے بارے گراں سے وہ کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ مسلمان حکمرانوں میں سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے دل میں محکمہ ڈاک کے قیام کا خیال پیدا ہوا، لیکن ان کا محکمہ ڈاک صرف سرکاری خطوط کی ترسیل تک محدود تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے باقاعدہ طریقہ کار متعین کیا اور ملک کے طول و عرض میں سینکڑوں خبر رساں مقرر کیے جو تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے ان کو ہر قسم کی خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ یہ قاصد بالعموم اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اور ناگزیر ضرورت کے سوا راستے میں کسی جگہ قیام نہ کرتے تھے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق کو مدینہ میں بیٹھے ہی بیٹھے دور دراز مقامات کے پورے حالات انتہائی اطمینان کے ساتھ معلوم ہو جاتے تھے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کے عہد خلافت میں بھی اسی طریقے پر عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد معاویہ کا دور حکومت آیا، انہوں نے ڈاک کے 2 شعبے قائم کیے اور اس محکمہ کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ جو 2 محکمے انہوں نے قائم کیے ان میں ایک تو وقائع نگاروں پر مشتمل تھا
جو عمال حکومت کی کارروائیوں اور عام ملکی حالات سے مرکزی حکومت کو مطلع کرتے تھے، اور دوسرا شعبہ صرف عام لوگوں کی خبریں اور ڈاک سے متعلق تھا۔ اس محکمہ کے کارکن یہ کام کرتے تھے کہ لوگوں کے خطوط اور چیزیں لا کر ایک مخصوص جگہ پہلے جمع کرتے تھے، پھر ان کو باقاعدگی کے ساتھ جن کی یہ چیزیں ہوتی تھیں ان تک پہنچاتے تھے۔ ان لوگوں پر کئی معتمد مقرر تھے جو ان کی خفیہ نگرانی کرتے تھے تاکہ کوئی خط یا دوسری چیز ضائع نہ ہونے پائے۔ امیر معاویہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسی محکمہ کو اور زیادہ ترقی دی۔ اس نے اپنی تمام مملکت میں ڈاک خانوں کا جال بچھا دیا، جن میں 32 بڑے بڑے ڈاک خانے تھے۔ ہر شہر میں جس دن ڈاک آتی تھی منادی کرائی جاتی تھی کہ لوگ اپنی ڈاک وصول کرنے کے لیے فلاں جگہ یعنی بڑے ڈاک خانے میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ لوگ وقت مقررہ پر جمع ہو جاتے، خطوط اور دوسری چیزیں ان کو دے دی جاتی۔ شہروں کے علاوہ دیہات میں بھی ڈاک کا انتظام تھا، اور وہاں جمعہ کے جمعہ نماز جمعہ کے بعد ڈاک تقسیم ہوتی تھی۔ ڈاک ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے ہرکار مقرر تھے جو پیادہ یا مخصوص خچروں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ تمام شہروں میں ڈاک کی چوکیاں قائم تھیں جن میں ہر وقت تازہ دم جانور موجود رہتے تھے۔ خلیفہ عبد الملک کے بعد جب بنو عباس کا دور آیا تو انہوں نے ڈاک اور خبر رسانی کے اس محکمے کو ترقی دی اور ایسے انتظامات کیے کہ اس محکمے کو انہوں نے عروج پر پہنچا دیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کے بیان کے مطابق عباسیوں کے دور میں صرف محکمہ ڈاک پر ہر سال 1,59,000 دینار خرچ کیے جاتے تھے۔ ایک اور مورخ جرجی زیدان لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اس دور میں ڈاک کے 93 دستے مقرر تھے۔ ڈاک کی ترسیل اور تقسیم پیادہ ہرکاروں اور گھڑ سواروں کے ذریعے ہوتی تھی۔ خچروں کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر کسی شہر میں محاصرے اور جنگ کی حالت ہوتی تو تیروں کے ذریعے خبریں پہنچائی جاتی تھیں۔ راستے میں کئی جگہ جانور بدلے جاتے، ان کے لیے الگ الگ منزلیں مقرر تھیں۔ یہ جانور نہایت تیز رفتار ہوتے۔ ڈاک کے ہرکاروں کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ وہ سخت محنت و مشقت کے عادی ہوں، نہایت تیزی سے چل سکتے ہوں اور چھریرے بدن کے ہوں۔ یہ لوگ دن رات میں تقریباً 60 میل تک کا سفر طے کر لیتے تھے۔ بنو عباس کے دور میں عوام کی ڈاک کے لیے تمام مرکزی مقامات مثلاً مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، حلب، موصل، دمشق، بغداد، حمص، غزنی، نیشاپور، اسکندریہ اور دیگر بڑے شہروں میں بڑے بڑے ڈاک خانے قائم کر دیے گئے تھے۔ ان کے ماتحت بے شمار چھوٹے چھوٹے ڈاک خانے کام کرتے تھے۔ سرکاری اور خفیہ ڈاک کے شعبے الگ تھے۔ محکمہ ڈاک کا نام انہوں نے دیوان البرید رکھا تھا۔ اس کے افسر اعلیٰ کو صاحب البرید کہتے تھے۔ یہی محکمہ اپنی مملکت کے لیے جاسوسی اور خبر نویسی کا کام بھی انجام دیا کرتا تھا۔ جب سلجوکیوں کا دور آیا تو ان کے نامور سلطانوں الپ ارسلان سلجوکی اور سلطان ملک شاہ سلجوکی نے بھی محکمہ ڈاک پر خاص توجہ دی اور اس کے اعلیٰ معیار اور کارکردگی کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد آنے والے مسلمان حکمران بھی ڈاک کو ہمیشہ خاص اہمیت دیتے رہے۔ غرض مسلمانوں نے محکمہ ڈاک کے قیام اور انتظام کے جو اصول اور ضوابط بنائے وہ آج بھی دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہرحال سلطان عماد الدین زنگی نے اپنے ڈاک اور جاسوسی کے محکمے کو اچھی طرح استوار اور منظم کرنے کے بعد اپنے کام کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے اس نے 2 شہروں کا انتخاب کیا، ایک اسارب اور دوسرا حارم۔ اسارب کا شہر اور قلعہ حلب شہر سے 4 میل کے فاصلے پر انطاکیہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر واقع تھا۔ یہ قلعہ صلیبیوں کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا۔ حلب اور اس کے نواحی علاقوں کے مسلمان اسارب پر صلیبیوں کے قبضہ کی وجہ سے سخت بے چارگی کی حالت میں تھے۔ ایک مسلمان مورخ نام جس کا ابن اسیر ہے، اس کا بیان ہے کہ اسارب پر عیسائیوں کے تسلط نے مسلمانوں کا گلا پکڑ رکھا تھا۔ انہی وجوہ کی بنا پر جب سلطان عماد الدین نے عیسائیوں کے شہر اسارب پر حملہ کرنے کا خیال ظاہر کیا تو اس کے بعد ساتھیوں اور سالاروں نے احتیاط کے طور پر سلطان کو اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ قلعہ اسارب کی مضبوطی اور صلیبیوں کی زبردست قوت کے سامنے ان کی اپنی تعداد اور قوت بہت حقیر نظر آتی تھی۔ لیکن شیر دل عماد الدین زنگی نے ان کے مشورہ کو رد کر دیا اور اسارب پر اس نے حملہ آور ہونے کا
پختہ ارادہ کر لیا۔ دراصل اسارب وہ قلعہ اور شہر تھا جہاں سے صلیبی اکثر و بیشتر نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے اور لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ اس قلعہ کے اندر فرانس کے علاوہ یورپ کے دوسرے جنگجو بھی تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، لہٰذا قلعہ اسارب ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث بنا ہوا تھا، اور اسارب کے قرب و جوار میں جو مسلمانوں کی آبادیاں تھیں وہ ہمیشہ اسارب کے عیسائیوں کی وجہ سے اذیت کا شکار رہتی تھیں، چونکہ وہاں سے عیسائیوں کے مسلح دستے بار بار نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف انہیں نقصان پہنچاتے بلکہ ان کے گھروں کو لوٹتے اور مال و مویشی ہانک کر لے جاتے۔ سلطان عماد الدین زنگی عیسائیوں کو ان کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا تھا، لہٰذا جب اس حوالے سے اسے بتایا گیا کہ اسارب شہر کے اندر عیسائیوں کی ایک بہت بڑی قوت اور طاقت ہے اور جس لشکر کے ساتھ سلطان عماد الدین زنگی اسارب پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس لشکر سے کئی گنا بڑا لشکر اسارب میں موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ان سارے خطرات کو پس پش ڈالتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی اسارب پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے ارادے کو تبدیل کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ جس وقت عماد الدین اسارب پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا، اس کی ان تیاریوں کی خبر یروشلم بھی پہنچ گئی۔ اس وقت یروشلم میں بالڈون نام کا ایک شخص بادشاہ تھا، اور یروشلم اس وقت عیسائیوں کے قبضہ میں تھا، اس لیے کہ اس شہر کو سلطان عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی کے بعد عالم اسلام کے فرزند سلطان صلاح الدین نے فتح کیا تھا۔ بالڈون کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا یہ نیا بننے والا حاکم عماد الدین زنگی اسارب پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے، تو اس نے اپنی ایک خاص کونسل یعنی مجلس مشاورت منعقد کی، جس کا مقصد عماد الدین سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور و فکر کرنا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔